اگر کل دنیا میں جنگ چھڑ جائے تو سب سے پہلا حملہ بموں سے نہیں ہوتا، سب سے پہلا حملہ معیشت پر ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم معاشی طور پر اس کے لیے تیار ہیں؟ مشرق وسطیٰ، یورپ اور ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات صرف سیاسی خبریں نہیں بلکہ عالمی نظام کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی کشیدگی، روس اور یوکرین کی جنگ اور چین تائیوان تنازع، یہ سب ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ عالمی امن اور معیشت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جنگ کا اثر صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہتا۔ جب بڑے تنازعات شروع ہوتے ہیں تو ان کا براہ راست اثر ہر ملک کی معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جنگ یا بڑے بحران کے دوران کاغذی کرنسی اپنی اصل طاقت کھو دیتی ہے۔ اس وقت لوگ ایسی چیزوں کی طرف واپس جاتے ہیں جن کی قدر وقت اور حالات سے آزاد ہو۔ اسی لیے تاریخ میں سونا ہمیشہ ایک محفوظ ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ سونا ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتا، لیکن چاندی عام آدمی کے لیے ایک عملی اور قابل فہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ چھوٹی مقدار میں بھی رکھی جا سکتی ہے اور ضرورت کے وقت استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ اور آن لائن نظام امن کے دور میں سہولت دیتے ہیں، لیکن جنگ یا بڑے بحران میں یہ نظام عارضی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مکمل انحصار کسی ایک نظام پر کرنا دانش مندی نہیں کہلاتا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں عالمی بحران کا اثر زیادہ تیزی سے محسوس کیا جاتا ہے۔ مہنگائی، اشیاء ضروریہ کی قلت اور روزمرہ اخراجات میں اضافہ عام خاندان کے لیے بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ یہاں اصل پیغام یہ ہے کہ ہم خوف زدہ نہ ہوں بلکہ سمجھداری سے تیاری کریں۔ 2 سے 3 ماہ کی بنیادی خوراک، کچھ نقد رقم اور وسائل کی مناسب تقسیم ایک ذمہ دار رویہ ہے، نہ کہ گھبراہٹ۔ ایسے غیر یقینی حالات میں ہمیں سب سے پہلے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے۔ گھبراہٹ نہیں بلکہ سمجھداری اور توازن کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ روحانی طور پر خود کو مضبوط رکھنا، اپنے خاندان کو حوصلہ دینا اور معاشی طور پر ذمہ دار رہنا، یہی اصل تیاری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اعتماد رکھنا ہے، کیونکہ تدبیر ہماری ذمہ داری ہے اور حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔